خداوند قادری رضوی زندہ عبادت ہماری یہ بس آپ سے دعائیں لینی بیٹھ جاتا ہوں. یہ کیسے لگے گا بھائی؟ ہمارے یہاں کچھ پیڑ والا ہوتا ہے. یہ کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. چونکہ مسجد ہمارے اس سے پرہیز کرتے ہیں. الفاتحہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت دعا کے واسطے. صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین از علم و عمل. عفو و عرفا عافیت ہم سب گدا کے واسطے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وابن غوث الأعظم وأولياء أمته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن سبحان اللہ رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ سبحان اللہ. وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. ہمارے
ناظم اجلاس شیخ محترم حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب قبلہ مصطفی فرماتے ہیں مصطفی صاحب سر میں ایک ہی نام کے دو بزرگ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں علامین و صدیقین اللہ تعالی ہمارے دونوں عالم دین کی عمر میں برکت آمین بڑی محبت کی ذرہ نمازی فرمائی میں اس لائق نہیں اور ہمارے دائیں جانب حضرت علامہ مولانا ابرار احمد صاحب قادری رضوی تشریف رکھتے ہیں مجھ سے بہتر تعارف حضرت شیخ نے حضرت کا کرا دیا ہے اور ایک نئی شخصیت جو آپ کے لیے ہے ہمارے رفیق گرامی ہمارے کرم فرما ہمارے دور طالب علمی کے ہندوستان کے الجامعۃ الاشرفیہ کے رفیق حضرت مولانا محفوظ عالم صاحب قبلہ جو بڑے چہیتے شاگرد حضرت بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اساتذہ الاساتذہ کے نام سے ساری دنیا انہیں جانتی ہے اور بڑی شفقتیں فرماتے تھے حضرت ان پر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبد المنان ہی رکھا جن سے ابھی آپ نے نعت پاک سنا یہ حضرت مولانا ہی کے ساتھ ہیں آج یہ اپنے والد کی سبقت لے گئے پہلے پہنچ گئے حضرت بعد میں تشریف فرما ہوئے اور ہالینڈ کے الکمار امسٹرڈم سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مؤسس فرینکفورٹ کی سرزمین پر ہمارے میزبان بہت بہت شکریہ ذرہ نوازی کا چند جملوں میں حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب قبلہ عزیز مجدکم العالی نے پورے عنوان پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ترجمانی فرما دی اب تھوڑی دیر انہی کی گفتگو سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے میں آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل کروں گا بڑے اچھے اچھے اشعار آپ حضرات نے سنائے چونکہ میں بھی سینے میں ٹوٹا ہوا دل لگتا ہوں یہ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو 2-3 شعر ارشاد صلی اللہ علیہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ پاکستانی حضرات کی صحبت میں بیٹھا ہوں ایسا رنگ چڑھ گیا ہے کہ کچھ پاکستانی شعر ہی سامنے ہے اسے بلا کام جو پہ چھوڑ دے کام جو چھوڑ
شیر ملاحظہ فرمائیے ان کی شان عطا کا کیا کہنا ان کی شان عطا کا کیا کہنا ان کی شان عطا کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ خود وہ گر کر کبھی نہیں دیتے بے شک خود وہ گر کر کبھی نہیں دیتے خود وہ گر کر کبھی نہیں دیتے میری مرضی پہ چھوڑ دے میری مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں کیا بات صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ حضرت شیخ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر بریلی شریف اصل میں شہر سے محبت شہر والے کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے بے شک شہر والا ایسا فنا فی الرسول کی منزل پر ہے اور اپنی فنائیت سے ایسی روشنی بکھیر رہا ہے کہ سارے عالم کو اس کی ذات سے تو محبت ہو ہی گئی اس شہر کریم سے بھی محبت ہے لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک اور بھی شہر ہے جس شہر سے تمام سلاسل کے لوگ محبت کرتے ہیں جسے دنیا سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجدی نعرہ تکبیر اللہ اکبر خواجہ غریب نواز اس میں گرامی کے نام سے جانتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر ہم اور آپ عالم تصور میں اس بارگاہ کی حاضری سے شرف یاب ہوں اور ان مصروں ان شعروں کے ساتھ شراب معرفت کا دیکھنے میں خانہ آیا ہے شراب معرفت کا دیکھنے میں خانہ آیا ہے شراب معرفت کا دیکھنے میں خانہ آیا ہے بڑی حسرت
معرفت کا دیکھنے میں خانہ آیا ہے، گلوں کے ہار ہاتھوں میں، زباں پر خواجہ یا خواجہ، گلوں کے ہار ہاتھوں میں، زباں پر خواجہ یا خواجہ، گلوں کے ہار ہاتھوں میں، زباں پر خواجہ یا خواجہ، اور اشکوں کا اور اشکوں کا لیے آنکھوں میں یہ نذرانہ لایا، شراب معرفت کا دیکھنے میں خانہ آیا ہے۔ فقط ایک شعر اور روحانی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ پلا اے ساقی اجمیر، ہم رندوں کو جی بھر کر، پلا اے ساقی اجمیر، ہم رندوں کو جی بھر کر، پلا اے ساقی اجمیر، ہم رندوں کو جی بھر کر، کہ سنا ہے طیبہ سے سنا ہے طیبہ سے بھر کر تیرا پیمانہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، خانہ آیا ہے، بڑی حسرت خواجہ تیرا دیوانہ ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ کافی دیر سے نعتیہ کلام کا سلسلہ چل رہا تھا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا تھا، شبیہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقاشی سامنے تھی، آقا کا حسن سامنے تھا، سرکار کا جلوہ مبارک سامنے تھا، کوئی نبی کے شہر کا ذکر کر رہا تھا، کوئی مصطفیٰ کے گلی کا ذکر کر رہا تھا، کوئی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایات کا ذکر کر رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی تھی، اور یہ غلام جھوم جھوم کر کے سبحان اللہ کا نغمہ محبت پیش کر رہے تھے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے، ذرا آپ غور تو کیجئے کہ یہ ساری چیزیں ذکر ہے مصطفیٰ کا، باتیں ہیں مصطفیٰ کی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد ہے، سرور کونین کی بارگاہ میں یہ آپ کا خادم وکیل ہوتا ہے، مصطفیٰ کے آستانے سے درخواست کرتا ہے، سرکار آپ کی نظر مبارک دیکھ رہی ہے، خاتم النبی جی مصطفیٰ نبوت والی نگاہوں سے آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں، فرینکفورٹ کی سرزمین پر یہ آپ کے غلاموں کا مجمع ہے، یہ آپ کے چاہنے والوں کی حاضری ہے، اس محفل مبارک میں سرکار یہ ایسے آپ کے
باتیں سنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کی صبح سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کی شام سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کی جلوت سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کی خلوت سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کا عرش پر جانا سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، مدینے میں آنا سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عرض کرنے دو یا رسول اللہ، جب ان دیوانوں کو آپ کی بات سے اتنا پیار ہے تو ان غلاموں کو آپ کی ذات سے اتنا دیوانے ہیں جو نبی کی بات سے بھی پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی بات سے بھی پیار کرتے ہیں، اور بلفظی دیگر یہ کہہ لو کہ یہ وہ عاشقان مصطفیٰ ہیں کہ نبی کی قال سے بھی پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی کی آل سے تو پیار اس طرح کرتے ہیں کہ نبی کی آل اگر کربلا میں ہو تو شہید اعظم سمجھ کے پیار کرتے ہیں، نبی کی آل اگر بغداد میں ہو تو پیران پیر سمجھ کے پیار کرتے ہیں، نبی کی آل اگر بغداد کی سرزمین سے چل کر اگر پڑاؤ کر لے اجمیر کی سرزمین پر تو غریب نواز سمجھ کے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور بریلی کے امام کی زبان میں اس پیار کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سربراہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس پروردگار نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور پاک کی تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلی تخلیق، سب سے اول مظہر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے نور پاک کو کیا، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے تمام کائنات کا ظہور فرمایا۔ ساری تخلیقات جو کچھ وجود میں ہے یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے منعکس ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تجلی کا ظہور ہے۔ انبیاء و مرسلین کا نور مبارک بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے نور سے بنایا، مگر کمال یہ ہے کہ بنایا سب سے پہلے اور مبعوث فرمایا تمام نبیوں کے بعد، چونکہ یہ بزم خاتم النبیین ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ظہور ہونا یہ بھی نعت پاک مصطفیٰ ہے، اور اخیر میں تمام نبیوں کے بعد تشریف لے آنا یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مرسلین کم و بیش 1,24,000 کی مقدس تعداد کو نسلاً بعد نسلین اور قرناً بعد قرنین اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، جس کی جیسی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کے ذمہ یہ لگایا ہدایت بھی کرنی ہے، محبوب کی نعت بھی پڑھنی ہے، ہدایت بھی کرنی ہے، محبوب کی آمد کا اعلان بھی کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت بھی کرنی ہے، وحدانیت کا جام بھی پلانا ہے، نبوت کی نگاہ سے اپنے غلاموں کو اپنی امتوں کو سرفراز بھی کرنا ہے، مگر اس بات کا اعلان بھی کرنا ہے، اے لوگوں میں آدم ہوں نبی بن کر آیا ہوں، میں موسیٰ ہوں نبی بن کر آیا ہوں، میں عیسیٰ ہوں نبی بن کر آیا ہوں، میں ابراہیم ہوں نبی بن کر آیا ہوں، مگر نبیوں کا نبی ہمارے بعد آنے والا ہے، رسول ہمارے بعد آنے والا ہے۔ یہ ساری جماعتیں اس بات کا اعلان کر رہی ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی مبارک تاریخ ہوتی ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہوتا ہے، وطن آمنہ سے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شان خاتمیت کے ساتھ تشریف لے آتے
جاتے ہیں اور ساری دنیا کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آنے والا بعد میں ضرور آیا ہے، مگر اول سے لے کے آخر تک یہ جتنے جلوے نظر آ رہے ہیں یہ اسی شان مصطفی میں گم نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ شان خاتمیت ملاحظہ فرمائے، معراج کی مقدس رات ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شان محبوبی کے ساتھ معراج کا سفر تشریف کے سفر شروع فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اس شام سے مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت جبریل امین نے کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں سجا اور بچا دیا کہ جب سرکار کا سفر شروع ہوتا ہے تو بریلی کا امام کہتا ہے شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشہ بزم جنت پلا سلام۔ سرکار تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، جب تشریف فرما ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا نورانی قافلہ میرے آقا کی آمد کا منتظر نظر آ رہا ہے۔ جناب آدم بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں، جناب عیسیٰ بھی ہیں، جناب نوح بھی ہیں، جناب زکریا بھی ہیں، جناب الیاس بھی ہیں، تمام انبیاء و مرسلین صف بستہ کھڑے ہیں، مقتدی انتظار کر رہے ہیں کہ امام آنے والا ہے، رسولوں کا رسول آنے والا ہے، جانے کائنات آنے والا ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت پہ ایک زبان کہتی ہے یا رسول اللہ مصلی حاضر ہے سرکار، آپ امامت فرمائیے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے یہ جو جماعت ہے یہ جماعت النبیین ہے اور جو مصلی پر ہے وہ خاتم النبیین ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے انبیاء و مرسلین کا امام بنا کر کے روئے زمین پر پیش فرمایا۔ بس 1 منٹ کی گفتگو کا یہ عنوان ہے لفظ خاتم، ورنہ اس کو اگر پھیلایا جائے تو یہ اتنا وسیع ہے، ایسا وسیع ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت خاتمیت میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت خاتمیت ملاحظہ فرماؤ، محشر کا میدان ہے، عجیب و غریب عالم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، سارے کے سارے تمام امتی پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے فیصلہ کیا چلو آج انبیاء کی بارگاہ میں چلیں، اس لیے کہ ہم نے دنیا میں یہ سن رکھا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ شفاعت کرے گا، جو اللہ کا نبی ہوگا وہ اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، نبی مسیح نبی شفاعت کرے گا، ولی شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، عفات شفاعت کریں گے۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے نبیوں کی بارگاہ میں چلا جائے، پہلے وہیں سے بھیک مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہیں اپنا سفارشی بنایا جائے، جناب آدم کے حضور یہ سارا مجمع بازار قیامت کے لوگ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے حضور آپ اول روئے زمین پر ساری انسانیت ساری آدمیت کے باپ ہو کر سر پر نبوت کا تاج لیے ہوئے روئے زمین پر تشریف لے آئے، حضور آپ اللہ کے حضور میری شفاعت فرما دیجئے، اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیجئے۔ جناب آدم ارشاد فرمائیں گے نفسی نفسی، آج وہ دن نہیں ہے کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں، میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ کہا حضور آپ جنت کے دولہا ہے، مسجود ملائک ہے، اللہ تعالی نے آپ کی بشریت میں نبوت کا جلوہ عطا فرمایا۔ کہا اسی لیے تو ڈر رہا ہوں کہ کل کا آج قیامت کا دن ہے، کہیں میرا رب مجھ سے پوچھنے بیٹھے آدم میں نے جنت کا تمہیں دولہا بنایا، مسجود ملائک بنایا، ساری جنت کی بہاروں میں تمہیں شہنشاہی عطا کی، اے آدم بس یہی تو کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ آج میں ڈر اس لیے رہا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھ سے سوال نہ کر دے، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی
کسی اور کے پاس انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت میں سلسلہ بسلسلہ تمام چاہنے والے تمام نبیوں کے حضور حاضر ہوں گے. جناب موسیٰ بھی یہی عرض کریں گے اے لوگو آج میں خوف کھا رہا ہوں. کہا آپ نبی ہیں, آپ کو کیسا خوف ہے؟ کہا جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسا ہی اس پہ خوف ہوتا ہے. وہ خوف اس معنی کر نہیں ہے جو خوف امتی کو ہوگا وہ خوف نبیوں کو نہیں ہوگا. نبیوں کو جو خوف ہوگا وہ اپنے مراتب کا ہوگا, اپنے درجات کا ہوگا. جو جیسا اولو العزم پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسے دولت خوف عطا فرماتا ہے. جناب موسیٰ عرض کریں گے آج میں ڈر رہا ہوں. اے اللہ کے نبی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہاں میں نے رب ارنی کی صدا لگائی تھی. رب نے فرمایا اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے لیکن جب میرا تکرار بڑھا, جب میرا اسرار بڑھا, جب میرے تقاضے بڑھے تو پروردگار عالم نے اپنی تجلی کو نازل فرمایا. آج میں ڈر یہ رہا ہوں کہ رب یہ نہ پوچھ دے اے موسیٰ میں تم سے کہہ رہا تھا لن ترانی, دیکھ نہیں سکتے مگر چونکہ نبی کا اسرار تھا, بار بار تمہارا اسرار تھا, میں نے تجلی ڈالی. ڈر اس لیے رہا ہو کہیں سوال نہ ہو جائے کہ تاب کیوں نہ لا سکے, تاب کیوں نہیں لا سکے. جو جتنا عظمت والا ہوتا ہے اتنا ہی عظیم خوف اس کے سینے میں ہوتا ہے. اللہ اللہ تمام انبیاء و مرسلین لفظہ پر اندام نظر آ رہے ہیں اور جب یہی جماعت یہی گنہگاروں کا گروہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر ہوتا ہے سرکار یہ نہیں فرماتے کہ آج میں ڈر رہا ہوں, یہ نہیں فرماتے آج مجھے خوف ہے. سرکار فرماتے ہیں کہاں ہو, ہم تو تمہیں کو تلاش رہے ہیں. انبیاء و مرسلین کہ امام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج مجھے خوف نہیں ہے, آج تو میں جھوم رہا ہوں کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آج تو آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. میں تو تمہیں کو تلاش رہا ہوں, میں تو تمہارے ہی انتظار میں ہوں. آؤ دامن مصطفیٰ تمہارے لیے کھلا ہے, آؤ دامن رسالت تمہارے لیے کھلا ہے. باب شفاعت ابھی کھلے گا, مرد کے حضور حاضر ہوں گا. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے تو میدان محشر کا وہ منظر کھینچا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. علامہ صدیق صاحب قبلہ بیٹھے ہیں اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی حضرت کے سر مبارک پر نقش بندی تاج دیکھ کر. یہ بڑی عجیب نسبت ہے, بڑی بہت اہم نسبت ہے. الحمدللہ یہ آپ کا فقیر قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے اور نقش بندی نسبت بھی بندی تعالیٰ فقیر کو حاصل ہے. اور یہ ایسے دونوں سلسلے ہیں, یہ مرج البحرین ہے, یہ دونوں سلسلے ایک سلسلے میں ایک مجدد ہے, ادھر رضویہ سلسلے میں ایک مجدد ہے. یہ مجدد الوہیت کی حفاظت کے لیے روح زمین پر آتا ہے اور دوسرا مجدد عشق رسالت کی حفاظت کے لیے آتا ہے. ایک مجدد الوہیت کا جام پلاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسرے مجدد عشق رسالت کا جام اچھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے عشق رسالت کا جام پلایا اور جب بات آئی ہے نقشبند کی تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے حضرت سیدنا خواجہ معصوم قرۃ الوثقی. بڑی عجیب شخصیت, بڑی فنائیت کی اس منزل پر آپ کی بارگاہ میں کچھ آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا حضور خواجہ معصوم کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ کبھی کہتے ہیں میں آسمان ہوں, میں زمین ہوں, میں ہوا ہوں, میں فضا ہوں, میں چاند ہوں, میں سورج ہوں, میں چنی ہوں, میں چنا ہوں. حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت سیدنا سرکار مجدد الفسانی
شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالی اپنے صفات خصوصی کی ان پہ تجلی ڈالا، اس وقت تو صفات الہی کی تجلی میں گم ہے، اور اطمینان کے لیے مثال لے کر کے فرمایا کہ سنو، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جناب زلیخا پر اپنی نبوت والی تجلی ڈالی، جب جناب یوسف علیہ السلام نے حضرت جناب زلیخا پر جب اپنی نبوت والی تجلی ڈالی تو عالم یہ تھا، اس تجلی کا ایسا رنگ چڑھا کہ زلیخا نے ہر بامودر کا نام یوسف رکھ دیا، ہر بامودر کا نام یوسف رکھ دیا، فضا پہ نظر جاتی کہتی یوسف، ہوا پہ نظر جاتی کہتی یوسف، سورج پہ نظر جاتی کہتی یوسف، ستاروں کو دیکھتی کہتی یوسف، زمین دیکھتی کہتی یوسف، آسمان دیکھتی کہتی یوسف۔ اللہ اللہ، جب ولایت پر، جب ایک عارف باللہ پر الوہیت کی تجلی ڈالی جاتی ہے تو وہ اپنی زبان پہ کہتا ہے، اور جب نبوت والی تجلی ڈالی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت سرکار پر مصطفیٰ جان رحمت نے جب اپنی محمدی تجلی ڈالی، جب اپنی مصطفی تجلی ڈالی تو عالم یہ ہوا کہ ایسے گم ہوئے کہ جس شے پہ نظر ڈالتے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ایسا عشق رسول کا شگوفہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ہمارے دلوں میں عشق رسول کے سبزے پیدا ہوتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار علامہ صدیق صاحب اللہ تشریف فرما ہے، حضرت علامہ محفوظ عالم صاحب اللہ تشریف فرما ہے، یہ دونوں حضرات علم و فن کے تاجدار ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ حضور پرسرات کوئی چھوٹی سی جگہ تو ہے نہیں، کوئی چھوٹا سا وہ تو ہے نہیں کہ ایک اسٹیپ میں اسے پار کر لیا جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پرسرات کی راہ 500 سال کی راہ ہے، اور 500 سال کے جو دن ہیں یہ دنیا کے حساب سے نہیں ہے، یہ آخرت کے دن کی کے حساب سے ہیں۔ یہ 500 سال کی راہ، اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ایسا گزار دیا جائے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار تاجی شریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری دعوت فیض العالیہ سے میں نے عرض کیا سرکار کچھ اس شعر پر آپ اپنی وضاحت فرمائیے۔ حضرت کی نگاہ عنایت ہوئی، ارشاد فرمایا سنو، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے، ایک ماں جب انگلی پکڑ کر کے اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ بچہ چلتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں انگلی چھوڑ دیتی ہے، چند قدم پیچھے آ جاتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی چلنے کی پریکٹس لے رہا ہے، جو چلنے کی عادت سیکھ رہا ہے، جو اپنے پنجوں پہ استقامت کی عادت ڈال رہا ہے، وہ بچہ دوڑ پڑتا ہے، اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرے گھٹنے زخمی ہو جائیں گے، میں گر پڑوں گا، یہ ننھا کا جسم زخمی ہو جائے گا، ہمیں چوٹ آ جائے گی، بلکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میری ماں مجھے گرنے نہیں دے گی، بہت خوب، مجھے تکلیف نہیں میں نہیں ڈالنے دے گی۔ دنیا میں ایک ماں جس طرح اپنے بچے پہ مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ مصطفیٰ اپنے غلاموں پہ مہربان ہے، اپنے چاہنے والوں پہ مہربان ہے۔ یہی ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، پرسرات کی راہ ہوگی، اس پار غلام ہوگا، ادھر مصطفیٰ ہوں گے، اشارہ رحمت ہوگا، انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، مصطفیٰ کا اشارہ رحمت ہو جائے گا۔ گنہگار مسافت پہ نظر نہیں ڈالے گا، نبی کے کرم پہ نظر ڈالے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ عنایت پہ نظر ڈالے گا،
عالم یہ ہوگا، میزان ہو یا پرسرات ہو یا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جنت و جہنم کے پروانے سننے اور سنانے کا وقت ہو، ہر جگہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت کے دروازے کھولیں گے، اپنے کرم کی برسات فرمائیں گے، اپنے عنایات کا ظہور فرمائیں گے، مصطفیٰ تصرفات کے دھارے بہائیں گے، اور دنیا کو یہ بتایا جائے گا جو لوگ نفسی نفسی جو جماعتیں کر رہی ہیں وہ جماعت النبیین ہے، اور جو غریبوں کو پرسرات سے گرنے سے بچا رہا ہے وہ خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نبی، نعرہ تحقیق حق جاریہ۔ درود پاک اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مقبول الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کے احسانات ہیں کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، اور ہمارا تعلق ان عقائد حقہ سے ہے، اس نظریات حقہ سے ہے کہ جس نظریات میں ان اہل سنت والجماعت کے عقائد میں عمدہ اور ستھرا ہوا عقیدہ سرور کونین کی خاتمیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت تمام نبیوں کے سردار ہو کر، آخری نبی ہو کر، اولیت کی شان رکھتے ہوئے آخری شان لے کر کے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہو کر اس روئے زمین پر تشریف لے آئے، اور جو کچھ اس پروردگار عالم نے اس عالم میں اس ہستے اس عالم دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر میں تشریف لا کر کے دنیا کو یہ بتایا گیا ہے۔ یہ جتنے آنے والے حضرات تھے یہ صرف اسی ایک آنے والے کے انتظار میں تھے، یہ صرف اسی ایک آنے والے کے صدقے میں تھے، یہ صرف اسی ایک آنے والے خاتم پیغمبران صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی نے انبیاء کی نوری جماعت پیدا کیا، صحابہ کرام کا نوری قافلہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا، اور اولیاء کاملین کی نوری جماعت ہمیں عطا فرمائی، سلاسل عربہ اور بہت سارے سلاسل کے دریا بہائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول کا کرم اور سرکار کا فیض ان تمام اولیاء کرام کے سلاسل میں جاری و ساری فرمایا۔ جو کچھ بھی اللہ کے ولی کے نہر سے ہم عاشقان مصطفیٰ پیتے ہیں، نہروں کا نام قادری ہے، نہروں کا نام چشتی ہے، نہروں کا نام نقشبندی ہے، نہروں کا نام سہروردی ہے، مگر اس نہر میں جو جام بہ رہا ہے یہ جام مصطفیٰ جان رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی عقیدہ خاتمیت پہ ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر فضل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی قادری بنایا، کبھی چشتی ہے، کبھی کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ مشائخین کرام ہیں جن کی عظمتوں کے لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر میں جب جنت میں داخل ہونے لگوں گا تو میرے دامن میں 70,000 ایسے لوگ چھپے ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داروغہ جنت کو ہمت نہ ہوگی، یا رسول اللہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ مالک ہیں جنت کے، یہ 70,000 کو آپ اپنے دامن میں کیوں لیے جا رہے ہیں؟ کسی کی ہمت نہ ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ میرے دامن کا جھومر ہو کر کے میرے ساتھ جنت میں چلے گا۔ یہ مشائخ ہوں گے، یہ بڑے بڑے صوفیہ اوتاد و اقتاب ہوں گے، اور
اکیلے نہیں ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں میرے دامن میں چھپے ہوں گے، وہ 70,000 ہوں گے، مگر وہ 70,000 ایسے باکرامت ہوں گے، ایسے باکرامت ہوں گے، ایسے صاحب نسبت ہوں گے، ایسے صاحب فیض ہوں گے، ایسا مجھ سے فیض حاصل کیا ہوگا کہ جن کا دامن اتنا وسیع ہوگا کہ ہر ایک کے دامن کے اندر 70,000 اس کے غلام ہوں گے، 70,000 اس کے غلام ہوں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زر میں جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں سرداروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بارے میری سرکاروں سے۔ عزیزان ملت، اس وقت پوری دنیا میں قوم مسلم آزمائش کا شکار ہے، جسے دیکھو وہ قوم مسلم ہی کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ یہی وہ قوم تھی جس کا چلنا دیکھ کر دنیا نے چلنا سیکھا، جس کا بولنا دیکھ کر دنیا نے بولنا سیکھا، جس کا لباس دیکھ کر دنیا نے پہننا سیکھا، جن کی طرز رہائش دیکھ کر دنیا کو سماج اور سوسائٹی کا صحیح تصور دنیا کے سامنے آیا۔ ورنہ یہ جنگلوں میں گھومنے والی ننگی قوم، اسے کیا معلوم کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، تمدن کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، ریاضت کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، بھائی چارگی کسے کہتے ہیں۔ یہ تو میرے آقا کا کام ہے کہ میرے آقا و مولا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ایسا تربیت یافتہ فرمایا، صدیق اکبر سے لے کر خلفائے راشدین و خلفائے راشدین سے لے کر تمام صحابہ کرام کو ساری کائنات میں، ساری دنیا میں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک صحابہ کرام اور تابعین کرام کی مقدس سنتوں سے، ان کی سیرت طیبہ سے مصطفیٰ جان رحمت کا فیض ایسا ملا کہ ننگوں کو پہننا آ گیا، گرووں کو بولنا آ گیا۔ دنیا میں ادب اگر سیکھا ہے تو قوم مسلم سے سیکھا ہے، دنیا نے اگر تہذیب سیکھی ہے تو قوم مسلم سے سیکھی ہے، دنیا کو اگر چلنا آیا ہے عزت و احترام کے ساتھ تو قوم مسلم سے آیا ہے۔ میں پوری دنیا کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب مہذب ہے جو ساری دنیا کو تہذیب کا سبق دیتا ہے۔ آج یورپ کی سرزمین پر آپ دیکھ لیں، جس مذہب کے یہ دل دادا ہیں ان کے مذہب کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایک جملہ ملے گا کہ تمام برائیوں کی جڑ، یہ کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ ان کے جو سب سے بڑے پوپ ہوتے ہیں ان کا یہ جملہ ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ عورت ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، ہمارے ہاں بھی بھارت کی سرزمین پر کی بہت ساری مشینریاں ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس کا یہاں سے لے کر یہاں تک ڈھکا ہوا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ڈھکا ہوا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ڈھکا ہوا ہے، اور اس ڈھکنے کے اوپر پھر یہاں سے لے کے یہاں تک ڈھکا ہوا ہے۔ میں نے جو سب سے بڑے پوپ تھے ان سے پوچھا کہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ عورت ہے، اگر عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے تو یہ آپ کی خادمہ ہے، اور آپ کی خادمہ ہو کر کے یہ اس لباس سے مرصع ہے، یہ اس لباس میں مزین ہے، یہ اس لباس میں نظر آ رہی ہے۔ کہا برائیوں کی یہ جڑ تو ہے، یہ آج بھی میرے سامنے ہے، مگر یہ مہذب اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس نے میری خدمت اختیار کر لی ہے، اس نے میری خدمت اختیار کر لی ہے، اب یہ برائیوں کی جو نہیں رہی۔ کہا کیوں نہیں رہی؟ کہا سر سے لے کے پیر تک ہم نے اسے مہذب بنا دیا ہے، جتنی برائیاں اس کے جسم سے نکلنے والی تھی اس برائیوں پر میں نے سفید غلاف ڈال دیا ہے۔ میں نے کہا تم نے ایک عورت پر سفید غلاف ڈالا ہے اور اسلام نے تمام خواتین پر سیاہ غلاف ڈال دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے یہ برائیوں کی جو نہیں ہو سکتی ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جس کی گود سے صدیق پیدا ہوتا ہے، فاروق پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، عثمان پیدا ہوتے ہیں، علی پیدا ہوتے ہیں، یہ نیک ہیں، ان کی گودیں نیک ہیں، یہی وہ گودیں ہیں جنہوں نے کہ وہ بے شیخ 24,000 انبیاء و مرسلین کو اپنے اسی شکم مبارک سے تولد پذیر کیا ہے۔ انہیں برائیوں کی جڑ کہنا عورتوں کی توہین ہے۔ اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے ہم غلام ہیں،
ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہماری زندگی مذہبی سانچے میں ڈھلی ہونی چاہیے. ہماری سر سے لے کے پیر تک ہم ایسے مذہبی ہو جائیں اور ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری تمام تر زندگی کے سارے معاملات سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینے میں اگر ڈھل جائیں تو اب دنیا جس طرح سے نفرت کرنے لگی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی سنت مصطفیٰ کی برکت سے پھر دنیا ہمارے قریب ہو جائے گی اور دنیا کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھلائی اسی قوم میں ہے، عظمت اسی قوم میں ہے، شرافت اسی قوم میں ہے، اقتدار اسی قوم میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے سر مبارک پر خاتمیت کا تاج اسی لیے عطا کیا تھا کہ اے محبوب تمہیں خاتم المرسلین بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے. جو تمہاری تعلیم ہے اس تعلیم میں تمام نبیوں کی تعلیم ضم نظر آتی ہے اور تعلیم مصطفیٰ تمام تعلیمات کا مجموعہ ہے. کتنی اچھی بات کہی ہے اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Kalau